الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال عليه الصلاة والسلام تحفة المؤمن الموت وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طير ولا هم ولا سفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ چونکہ ایام ایسے گزر رہے ہیں، دن ایسے ہیں کہ ہر طرف پریشانی ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، بے سکون ہے، بے اطمینان ہے اور بے چین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے، اور عقیدے میں کمزوری ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ عقیدے کی مضبوطی گویا اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کہتے ہیں۔ تعلق میں اللہ کی دولت نصیب ہو تو پھر انسان کا ایمان بھی قوی ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی محکم ہوتا ہے، پھر جیسے حالات بھی ہوں، چاہے موافق حالات ہوں یا ناموافق حالات ہوں، ہر دو حالتوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے باغی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے شاکی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا، اور مشیت الہی پر وہ راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ خوش نہ بھی رہے، عقلی طور پر اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن تعلق میں کمی ہو پھر معمولی مصیبت بھی انسان کو بڑی مصیبت نظر آتی ہے، معمولی پریشانی بڑی پریشانی بن جاتی ہے، اور جب دل میں تعلق کی کمی ہوگی تو شیطان کا غلبہ ہوگا، وساوس کا ہجوم ہوگا، انسان بدعقیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف اوہام اور وساوس اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اصل چیز وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے کہ اس کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر جیسے تیسے حالات بھی ہوں گے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوگا، یعنی اس کے ظاہر کو تو حالات متاثر کریں گے لیکن اس کا اثر باطن تک نہیں پہنچے گا۔ باطنی لحاظ سے وہ مطمئن رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یوں ہی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، اور موت سے تو مفر ہے نہیں۔ ایک شخص یہ کہے کہ اگر بیماری نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ آتی، یہ فلاں بیماری نہ ہوتی، یہ وبائی امراض نہ ہوتے تو شاید میں بچ جاتا، تو یہ بھول ہے انسان کی۔ اور بارہا یہ ذکر ہو چکا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ہر انسان اقرار کرتا ہے، اسے علم بھی ہے۔ ایک ہے موت، موت کا کسی نے بھی آج تک انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، پیغمبروں کا انکار موجود ہے، جنت اور دوزخ کا اقرار ہر ایک کر رہا ہے،
یعنی جو باطل پرست ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، انکار کر رہا ہے، لیکن آج تک موت سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت کی سے بعد کی زندگی کا بھی ہر ایک انکار کرتا ہے، کافر مشرک، لیکن موت سے انکار نہیں، اس کا سب کو علم ہے۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی، چاہنے کے باوجود بھی، ہر ایک کو یہ علم ہے کہ موت نے آنا ہے، اور اس کا بھی سب کو علم ہے کہ موت اچانک آئے گی، کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اس کا بھی سب کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف طاری رہتا ہے انسان کا۔ اور یہ خوف کس وجہ سے ہے؟ غفلت کی وجہ سے، کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور غفلت کس وجہ سے آتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے، لذات میں مشغول ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جاہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو ظاہر ایک شخص جب گناہ کرتا ہے، جب مال و جاہ کا طلبگار بن جاتا ہے، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر اسے موت سے ڈر بھی لگتا ہے۔ لیکن چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق ہے، اس وجہ سے معلوم تھا کہ موت ایک سخت چیز ہے، موت سے ہر آدمی جو ہے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو عنوان کیسے قائم کیا؟ فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کہ ان چیزوں کو یاد کرو جو اس لذت کو توڑنے والی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ یعنی براہ راست یہ نہیں فرمایا موت کو یاد کرو، بلکہ فرمایا اذکروا حازم اللذات، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جاہ کا طلبگار ہے، کس وجہ سے؟ مقصود کیا ہے؟ مجھے لذت حاصل ہو جائے، تحصیل لذت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے انسان۔ اب اس لذت کو توڑنے کا حکم دیا کہ اس لذات کو تم کیسے توڑو گے، کیسے ختم کرو گے، ان لذتوں سے کیسے پیچھے چھڑاؤ گے، یہ لذتیں کیسے جو ہے نا تمہیں چھوڑ دیں گی یا تم اس کو چھوڑ دو گے۔ ان لذتوں کو ختم کرنے والی چیز وہ موت ہے، اس کو یاد کرو۔ اور یہ فطری ایک بات ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہو کہ میں جو چیز حاصل کر رہا ہوں بالآخر اس نے ختم ہونا ہے، تو لا محالہ اس چیز کی قدر و منزلت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، اگرچہ وہ بڑا سرمایہ دار ہی کیوں نہ ہو، بڑے مرتبے والا آدمی کیوں نہ ہو، بڑے منصب اور جائیداد والا کیوں نہ ہو، لیکن جب دل میں کھٹک پڑ جائے گی تو پھر یہ منصب، یہ جائیداد، اس سے وہ لذت اور مزہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کی مثال حضرت یوں بیان فرمایا کرتے تھے، حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص ہے، مثلا وہ ڈی سی ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہے، اے سی ہے، ڈی سی او ہے، وزیر اعظم ہے، کسی بھی بڑے عہدے پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر کوئی مقدمہ بھی ہو، کسی مقدمے میں وہ مطلوب بھی ہو، کوئی مقدمہ اس پر چل رہا ہے کہ بھئی تمہیں کرپشن کے کیس میں، خیانت کے کیس میں پکڑا گیا ہے، یہ الزام ہے آپ پر، تو ظاہر ہے جب قاضی کے پاس ہو جائے گا، جب تک عدالت قضا میں یہ معاملہ چلتا رہے گا، اگرچہ اس وقت تک اس کا منصب اس کے ساتھ ہی ہے، اس منصب سے اس کو الگ نہیں کیا گیا، لیکن اگر انسان غور و فکر کرے، سوچے، تو اس منصب کے ہونے کے باوجود بھی وہ لذت اور مزہ محسوس نہیں کرے گا، ہر وقت خوف محسوس کرتا رہے گا کہ نہ معلوم کس وقت میرا یہ عہدہ مجھ سے چھن جائے، میرا یہ مرتبہ، یہ منصب مجھ سے چھن جائے۔ تو جب یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ میرا یہ منصب مجھ سے چھینا جا رہا ہے، تو اس منصب کے ہوتے ہوئے پھر اس کو مزہ اور لذت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
چلو اگر تم موت سے ڈرتے ہو، موت تو یقینی ہے، تم ڈرو یا خوش رہو، چاہو یا نہ چاہو، موت نے ضرور بے ضرور آنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔ ایک شخص ہے وہ بھاگ گیا، بس بھاگ گیا، لیکن اگر اس کے پیچھے پولیس والے لگے ہوئے ہوں تو وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ کسی وقت کسی بھی جگہ یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان انسان سے ڈرتا ہے، اور اگر نہ بھی ڈرے کسی اور ملک بھی چلا جائے لیکن پھر بھی ایک خطرہ اس کے دل میں ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کسی وقت پکڑا جا سکتا ہوں، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ اس کا انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بھاگنا چاہو بھی تو کہاں بھاگو گے؟ موت تمہارے پیچھے ہے، موت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، تمہیں ضرور بے ضرور پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کہ تم پکے محلات میں کیوں نہ ہو، جہاں بھی چلے جاؤ، لیکن موت سے مفر نہیں ہے، موت نے ضرور بے ضرور تم سے ملاقات کرنی ہے، تمہیں پکڑنا ہے۔ تو انسان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے موت کے منہ میں جانا ہے، پھر یہ لذات اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لذتوں کو انسان غور و فکر کرے، لذتوں پر، گناہ کی اپنی لذت ہے، مال کی اپنی لذت ہے، منصب کی اپنی لذت ہے۔ اب جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو لذات ہیں یہ عارضی ہے اور فانی ہے، دائمی اور ابدی نہیں ہے، تو لا محالہ انسان کے دل میں اس کی وقت کم ہوتی رہے گی، ان چیزوں کی وقت کم ہوتی رہے گی۔ جب وقت کم ہوگی، دل اچاٹ ہوتا رہے گا، تو اللہ کا تعلق اس کو حاصل ہوتا رہے گا، اور موت لا محالہ اس کو یاد رہے گی۔ یعنی موت کا یہ لفظ جب اسے یاد ہوگا تو ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی یہ لذت ہے یار کل کو ختم ہو سکتی ہے، کیا پتہ موت آ جائے، فلاں چیز حاصل ہے جی، جائیداد حاصل ہے، یار موت کے ساتھ یہ جائیداد تو ختم بھی ہو سکتی ہے، اور ختم ہو جائے گی، میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس وجہ سے فرمائے اذکروا حازم اللذات الموت، موت کو یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، تم لذائذ کے پیچھے جا رہے ہو، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آگے ہو، تمہیں سبز باغ دکھا رہا ہے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، یہ مزہ ہے، یہ فائدہ ہے، لیکن یہ فائدے اور یہ مزے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ختم ہوں گے؟ موت کے ساتھ۔ جب موت کے ساتھ ختم ہو گئے تو انسان اس پر غور و فکر کرے کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان لذائذ سے کیوں فائدہ اٹھاؤں؟ پھر وہ لذائذ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لذائذ کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو۔ اور نافرمانی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جیسے عرض کیا کہ گناہ کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے، اور غفلت کی وجہ سے۔ نافرمانی میں اصل سبب غفلت ہے، اور غفلت کا علاج کیا ہے؟ وہ ذکر و شغل ہے اور فکر ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا اذکروا حازم اللذات، تم تو غفلت میں پڑ چکے ہو، لیکن اب اس کی یاد کیسے ہوگی؟ موت کو یاد کرو۔ ایک متعارف ذکر ہے، لیکن متعارف ذکر مت کرو، مراقبہ موت کرو تو تم خود بخود گناہوں سے غافل ہو جاؤ گے، گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عجیب عنوان قائم کیا، فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کہ موت کو یاد کرو۔ اب ایک انسان موت کے منہ میں تو جائے گا، لیکن اس کے مقدمات کیا ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو موت کے قریب کرتی ہے؟ ایک ہے بیماری اور ایک ہے بڑھاپا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے عمومی طور پر انسان موت کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کے مطابق۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس نے بھی مرنا ہے، اور جوان نے بھی مرنا ہے، بوڑھے نے بھی مرنا ہے، لیکن بچے کے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے فطری طور پر کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، میں جوان ہوں گا، اس کے بعد میں مر جاؤں گا، چلو جوانی تک تو پہنچوں گا۔ جوان یہ کہتا ہے کہ جوانی میں نے دیکھ لی، میں بڑھاپے میں پہنچوں گا پھر مروں گا، اور بوڑھا کس چیز کا تصور کرے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ موت کے یہ دو بڑے مقدمات ہیں، ایک ہے بیماری اور ایک ہے بڑھاپا۔ بیماری جب آتی ہے، چاہے انسان جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے صحت مند ہو، جیسا تیسا بھی ہو، اس بیماری کے ساتھ ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، وبائی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، چرچا شروع ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انسان غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے بالواسطہ، بیماریوں کو پیدا کر دے گا۔ دیکھو تم موت سے بھاگ رہے ہو، ایسی بیماری میں نے پیدا کی ہے، گھر میں پڑے پڑے تم مر جاؤ۔ تو انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے اسے ہر کڑوی چیز، ہر میٹھی چیز کڑوی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کسی کی تیمارداری کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی ہم فلاں کی خبر کے لیے آئے ہیں، جاتے ہیں تو وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، یار یہ لوگ کدھر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرما دیا کہ جب تم بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تھوڑا سا وقت لے کر جاؤ۔ وہ پہلے سے ہی تنگ ہے، تمہیں دیکھنا نہیں چاہ رہا، تم جا کر سارا دن بیٹھ جاؤ۔ ہاں جو بے تکلف ہو، جس کے جانے سے اس کو تکلیف نہ ہو، تو وہ مستثنا ہے۔ تو شریعت جو ہے نا وہ رحمت ہے کہ ہر پہلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ تو بیماری سے انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوں۔ تو بیماری سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک رحمت ہے، اس کو گالیاں وغیرہ مت دو۔ ایک لحاظ سے تو مصیبت ہے، فرمائے دعا کرو کہ مصیبت ٹل جائے، لیکن ایک معنی میں یہ رحمت ہے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہے، تمہارے دلوں سے غفلت دور ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بیماری کا یہ وبائی مرض جو ہے، کون سا ہے پتہ نہیں، کورونا کی کیا چیز ہے، اس کا جب سے چرچے ہوئے تو ہر ایک شخص سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، عمل کرے یا نہ کرے لیکن دل میں موت کا خوف بڑھ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ خوف بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو انسان لامحالہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے کہ یا اللہ تو سب بچائیں، یا اللہ نام تو لے لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لحاظ سے یہ سراپا رحمت ہے یہ مصیبت بھی اور یہ بیماریاں بھی، لیکن مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، مانگے نا، لیکن آئے گی تو ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بیماریاں ضرور آئیں گی اور بلائیں بھی ضرور آئیں گی، آزمائشیں بھی ضرور آئیں گی۔ مقصود کیا ہے کہ اللہ کا تعلق انسان کو حاصل ہو جائے۔ انسان غافل ہو رہا ہے تو چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا کھینچ لیا جائے، شاید جو ہے اس بہانے یہ میری طرف مڑ جائے، بہتر ہو جائے۔ تو قسم قسم کی بیماریاں وقتاً فوقتاً نکل آتی ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے نا بات نکل پڑتی ہے، کوئی ایسا مرض جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، ایسی بیماری کہ لوگ جو ہے نا اس کے آگے پھر بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے اپنی قدرت بھی دکھا رہا ہے۔ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے، مادیت جتنی ترقی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری مادیت اور تمہاری ترقی کیا ہوگی۔ انسان جب یہ کہتا ہے کہ بس ہم کامل ہو گئے، ہم ہر چیز پر جو ہے نا ہمیں عبور حاصل ہو گیا، ہر چیز ہمارے دست قدرت میں ہے، سائنس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری پیدا کر دیتے سب جو ہے نا لاچار بے بس ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس کا کیا کرے۔ اب جیسے یہ بیماری ہے، اس کا علاج تو کوئی خاص نہیں ہے نا کسی کے پاس، معلوم ہوگا لیکن مدت کے بعد ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے کون سا مرض تھا، مچھر والا ڈینگی تھا، کہ جس کا کیا علاج ہے، اب تک پراپر باقاعدہ علاج اس کا دریافت نہیں ہو سکا۔ بس پہ نڈال کھاؤ، جوس پیو، پانی کی کمی نہ ہو۔ اس مرض میں بھی یہی کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ ہو، پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنا۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ بھی بے بس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی قدرت اور طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر ہو تو تم کر کے دکھاؤ۔ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے عرض کر دیا کہ بیماری کو مانگے بھی نہ، اور نہ بیماری کو بذات جو ہے نا مؤثر بذات سمجھے، بیماری کو مؤثر بذات نہ سمجھے۔ اسباب کے درجے میں اس کے اثرات تو ضرور ہیں، لیکن مؤثر بذات وہ اللہ تعالیٰ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس چیز میں چاہے اثر کو ڈال دے، جس چیز سے چاہے اثر کو کھینچ لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کی صفت اختراع کو چھین لیا، اس کے اثر کو چھین لیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے لیے جب چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے، وہ ہاضمہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، نظام انتظام حرکت میں آ جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کام شروع کر دیتا ہے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مچھلی سے کہ نہیں یہ اس کو تم نے ہضم نہیں کرنا، یہ اس کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، تو بس نظام رک گیا۔ تو یہ چیزیں پھر رک جاتی ہیں۔ تو انسان ان چیزوں پر اتنا یقین نہ کرے، اسباب کے درجے میں ان چیزوں کو مانے، لیکن اسباب سے زیادہ نظر مسبب الاسباب پر رکھنی چاہیے۔ تو اگر فرض کرو کسی جگہ کوئی ایسی بیماری آ گئی تو انسان پھر کیا کرے؟ عقیدہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر۔ کیا مطلب؟ بدشگونی کچھ چیز نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، ولا طیرہ، نحوست بھی کچھ چیز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلاں منحوس ہے، فلاں ایسے ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ولا ہام، الو گیا جی، اچھا ہم کہتے ہیں قارغہ سے والو تیرا خدا دی خیر صبح کی، آج صبح میں نکلا فلاں بندہ میرے سامنے آ گیا، یار سارا دن خراب ہو گیا۔ ولا ہام فرمائے الو کو دیکھ کر اس کو منحوس مت سمجھو، نحوست اس میں نہیں ہے، ولا سفر، اور ماہ سفر کو بھی منحوس مت سمجھو۔ عمومی طور پر لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار پڑ گئے وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوعات میں سے الموضوعات الکبریٰ میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن وہ کون سی حدیث کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بشارت دو، جس نے مجھے سفر کے مہینے ختم ہونے کی بشارت دے دی کہ مہینہ ختم ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، یا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یعنی نہ ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، من گڑت ہے، خود جو ہے نا بنائی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری توجہ یہ بھی فرمائی کہ بالفرض اس حدیث کو صحیح بھی سمجھا جائے تو اس کا معنی اور اس کی توجہ کیا ہے؟ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وصال کا زمانہ معلوم تھا کہ ربیع الاول میں دنیا سے جانا ہے، اللہ کی ملاقات ہونی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو مجھے یہ اطلاع دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اس کو میں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو نحوست اس میں نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، انسان خود جو ہے اس کا عقیدہ ایسا بن جائے تو اس کو پھر دوسری چیزوں میں وہ نحوست نظر آتی ہے۔ بدشگونی یہ ناجائز ہے، نحوست یہ جو ہے ناجائز نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ ہر چیز مشیت الہی کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں لگے گی۔ لیکن دوسری طرف حدیث کیا ہے؟ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، تم مجذوم آدمی سے، جذامی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے بظاہر، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے عرض کر دی لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے بدشگونی ہے جی، الو کو دیکھتے، یا مثلاً کوئی سفر پہ نکلتا، راستے میں کوئی چیز نظر آ جاتی، پرندہ دیکھ لیا، کوئی چیز دیکھ لی، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ترتیب ہے، نکل گئے یار آج جو ہے نا فلاں شخص کو میں نے دیکھا، خدا خیر کرے سفر کیسا رہے گا۔ تو یہ ان کا چونکہ عقیدہ تھا تو ان کے عقیدے کے توڑ کے لیے فرمایا کہ نہیں، عقیدہ ایسا نہیں رکھنا۔ اور پھر آگے فر من المجذوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار بھی کرو، نظر تو مسبب الاسباب پر ہو، لیکن اسباب کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، احتیاط کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث سے پاک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور سے اسے فرمایا بس تمہاری بیعت ہمیں قبول ہے، بس تم بیعت ہو گئے ہو۔ مجذوم تھا، جذامی تھا کہ بس تمہاری بیعت قبول ہے، جاؤ اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جذامی کے ساتھ تکلم کرتے ہو، بات وغیرہ کرتے ہو، تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اتنا، ایک نیزہ تقریباً 3-4 فٹ سمجھ لیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ گفتگو وغیرہ کرے تو آپ کے قریب نہ ہو، دور سے گفتگو کرو۔ اب یہ حدیث بھی ہے۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ ایک مجذوم آیا، جذامی آدمی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ کو پکڑا
اپنے ساتھ کھانے میں اس کو شامل کیا، ایک قصا یعنی وہ کیا کہتے ہیں پیالہ سا تھا، اس میں اس کا ہاتھ جو ہے نا رکھ دیا اور فرمایا ہمارے ساتھ کھاؤ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اب 3-4 حدیثیں جب جمع ہو گئی تو انسان مشوش ہو جاتا ہے کہ کس طرف جاؤں۔ تو اس میں تطبیق کیسے کی ہے؟ تطبیق یہی ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ بھائی دور رہو اس سے، ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے، تو اس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، احتیاط کے ساتھ ہے۔ جہاں اس کا ہاتھ پکڑا تو مقصود یہ تھا کہ اسباب اگرچہ موجود ہوں لیکن عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بیماری لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی، اس پر عمل کر لیا، اس پر عمل کر لیا۔ یا یہ ایک تو جی یہ بھی ہو سکتی ہے، میرا یہ خیال ہے، شاید غلط ہو یا صحیح ہو، انسان تک ہے۔ ایک مجزوم جو آیا جزامی، ظاہر وہ نو مسلم تھا، اس نے یعنی نو مسلم ہی تھا، مسلمان ہو رہا تھا کہ جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا، یعنی یہ میرے دل میں خیال اور تصور پیدا ہو رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہو۔ اصل تو وہی ہے کہ احتیاط اور عقیدے کی بات ہے، لیکن یہ ایک اضافی بات میرے دل میں آ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا کہ یہ نو مسلم آدمی ہے، اس کا عقیدہ اس درجے کا نہیں ہے، لہذا اس کو احتیاط بتلائی جائے۔ جیسے علماء بتلاتے ہیں نا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ کرو، ایسے کرو، ماسک بھی پہنو، فلانا کرو، فلانا کرو، مساجد میں وقت جو ہے نا کم گزارو، اختلاط تمہارا کم ہو۔ کس وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے کہ ان لوگوں کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، تھوڑا سا ایمان ہے اور اس ایمان سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اور دوسرے کو جو ہے نا ساتھ بٹھا دیا، اس کا ایمان قوی تھا، جہاں یہ جو ہے نا اس کے دل میں کوئی خیال اور وسوسہ وہم پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دونوں سے جو ہے نا باتیں ہو سکتی ہیں، ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور دوسرے کا احتیاط کے ساتھ۔ اور اصل چیز جو ہے نا وہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت متوجہ ہو جاتی ہے تو بس بیماری لگ جاتی ہے۔ ورنہ جہاں پر یہ بیماری آئی ہے وہاں پر کوئی یہ 2-4-3 ہزار جو مرے ہیں یا 6 ہیں، یہ لوگ تو نہیں تھے، پورا ملک ہے، کم از کم بھی 8-10 لاکھ 20 لاکھ آبادی تو ہوگی نا، اس اتنی بڑی آبادی میں 6,000 یا 4,000 یا 1,000 مرے، اسی جگہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کو بیماری نہیں لگی نا۔ معلوم کیا ہو کہ جس کے لیے اللہ نے لکھی ہوئی ہے بیماری موت، اس کو وہ لگے گی چاہے جیسے حال میں بھی ہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نہیں بھائی پھر بھی اسباب ہیں دنیا میں، تو تم نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں کہ جہاں پر یہ بیماری پھیل رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے، موجود ہے، وہاں جاؤ نا، اور وہاں والوں کو حکم دیا کہ باہر نکلو نا۔ یہ کیوں فرمایا؟ بیمار زدہ آدمی ہے، اس علاقے سے ایک آدمی باہر نکلے گا، کسی اور کو یہ بیماری لگ گئی تو لوگ کہیں گے یار یہ فلانا آدمی آیا تھا اس وجہ ہمیں بیماری لگ گئی۔ اگر یہ نہ آتا بیماری نہ لگتی تو عقیدے میں بگاڑ آ رہا تھا، فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اور جب یہ اندر جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہے تو کہے گا یار اگر میں یہاں پر نہ آتا تو مجھے بیماری نہ لگتی۔ تو دونوں کو محتاط کر دیا، احتیاط سکھا دی کہ اپنے عقیدے کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، جاؤ نہ اور نکلو نہ۔ نکلنے میں یہ بھی مصیبت ہے، یہ مشقت ہے، اب اس کو جو ہے نا یعنی اقتصادی مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ کس سے کہے گا مجھے کھانے کے لیے دو، خیرات مانگے گا، بھیک مانگے گا، کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سن 17 ہجری میں طاعون امواس نامی علاقے میں پھیل گیا تو غالباً 52,000 کا لکھا ہوا ہے تاریخ میں، واللہ عالم کتنے افراد کی اموات ہوئی، بہرحال 52,000 کے لگ بھگ اس طرح بتا رہے ہیں۔ اس میں بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، غالباً حضرت عبد الرحمن ابن معاذ تھے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تھے، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے، اور حارث ابن ہشام، ان کے ساتھ 70 افراد جو وہ گئے تھے، لیکن ان میں صرف 4 جو ہے نا بچ کے باقی 66 فوت ہو گئے تھے۔ اسی طرح خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے 40 بیٹے جو ہے نا اس میں فوت ہو گئے تھے۔ تو چونکہ لوگ دڑا دڑ مر رہے تھے، صحابہ جو ہے نا وہ وصال فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں ذرا چلا جاؤں، ذرا نظم و نسق کو دیکھ لوں، کوئی انتظام کر لیں، کوئی ترتیب کر لیں۔ تو جب تبوک کے مقام پر پہنچے، صحابہ وہاں پر موجود تھے، جب پہنچ گئے صحابہ میں اختلاف ہوا، بعضوں نے یہ کہا جی کہ آپ واپس چلے جائیں، بعضوں نے یہ کہا نہیں جی واپس نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اکتفا کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ جب واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے لگے
تو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ جب یہ بات ہو گئی، تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں ایسی وبائی بیماری پھیل جائے، مرض پھیل جائے، وہاں داخل نہ ہو، وہاں جاؤ مت، اور جن لوگوں پر یہ بیماری آئی ہے ان کو چاہیے کہ وہاں سے بھاگے نہ۔ تو پھر اس کے بعد سب صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ جو ہے اور یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے۔ تو اب جو وہاں پر موجود تھے وہ نہیں نکلے نہ، دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہو گیا، عبد الرحمن بن معاذ کا ہو گیا، اور بھی بہت سے صحابہ تھے، تو فرمایا کہ اس سے بھاگو نہ۔ تو بہرحال جہاں پر منع کر دیا تو عقیدہ بیان کر دیا، اور جہاں پر یعنی جہاں منع نہیں کیا تو عقیدہ بیان ہو گیا، اور جہاں منع کر دیا وہاں احتیاط مراد ہے۔ اور بھی اس کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک، اس کا ہاتھ پکڑ کر پیالے میں نیچے کر دیا کہ ہاں کھاؤ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ نظر کہ اس میں کلام ہے، یعنی یہ بات یعنی مقصود ان کا یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن چلو اتنی بات تو درست ہے کہ اس کے ہاتھ کو تو پکڑا نا۔ ایک مجنون کو کہا دور، بس ٹھیک ہے تمہاری بیعت قبول، جاؤ، اور ایک نیزے کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرو اس سے، اور دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ذکر فرما دی، عقیدہ بھی بتا دیا اور احتیاط بھی بتا دی۔ تو اگر ایمان مضبوط ہے ایک شخص کا، وہ اگر جائے یا آئے تو وہ اس کے اپنے دل کی کیفیت ہے، لیکن عام عوام الناس کے لیے احتیاط جو زیادہ مناسب ہے، چونکہ قوت ایمانی اس درجے کی ہے نہیں، کمزوری ہے، تو یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں شکوہ اور شکایت کرے کہ دیکھو جی ایسے ہو گیا، اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، حالانکہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا جیسے ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، ان چیزوں پر یقین مت کرو، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، لہذا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس چیز میں اثر ڈال دے گا اس مرض میں، اور یہ مرض دوسرے کو لگ جائے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ مرض کسی کو بھی نہیں لگے گا۔ اور پھر اس کے متعلق ایک اور حدیث پاک ہے، ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری، نحوست اور شیطان وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی یہ بات غلط ہے کہ بیماری کا اثر جو ہے نا دوسرے تک متعدی ہے، یا کسی چیز میں نحوست ہے، کوئی چیز منحوس ہے، فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک دیہاتی تھا، وہ اٹھا اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریت کے میدان کا وہ اونٹ جو ہرن کی طرح دوڑتا ہے، یعنی ایسا تیز ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، لیکن جب وہ خارشتی اونٹ ہے یا خارشتی اونٹوں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا یہ بتلاؤ پہلے جو اونٹ تھا جس کو خارش لگی، یہ خارش اس کو کس نے لگائی؟ اب اس کے عقیدے کی تصحیح کے لیے یہ فرما دیا کہ دیکھو اس کو جو ہے نا یہ بیماری کس چیز نے لگائی، کس ذات نے لگائی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو فرمایا عقیدہ تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاط کیا فرمائی؟ احتیاط یہ فرمائی کہ دیکھو جہاں پر ایسے اونٹ موجود ہوں، خارشتی اونٹ ہو، تو ان میں دوسرے اونٹوں کو مت چھوڑو تاکہ ان کو بھی یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ تو ایک اسباب کے درجے میں، احتیاط کے درجے میں، اور ایک عقیدہ جو ہے نا بیان فرما دیا ہے۔ تو انسان اس چیز کو دیکھے گا، یہ نہ ہو کہ بس ڈرتا رہے، کسی نے بات کی اور خوف و ہراس اس کے دل میں جو ہے نا پیدا ہو گیا۔ فطری طور پر تو پیدا ہوگا، لیکن کم از کم اپنے خوف و ہراس کو لوگوں پر ظاہر تو نہ کرے نا۔ کمال تو یہ ہے، مردانگی تو یہ ہے نا، عورتوں کی طرف پھر واویلا کرتا رہے اور چیخیں مارتا رہے، پریشان ہو کے ہو، تو ظاہر اگر یہ پریشان ہوگا تو عورتیں تو بدر جائے اتم پریشان ہوں گی، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ان کی وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مرض متعدی ہو گیا، بدشگونی یہ کچھ چیز نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو کس چیز میں ہوگی؟ گھوڑے میں ہوگی، عورت میں ہوگی اور گھر میں ہوگی۔ اس حدیث کو دو طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا نحوست نہیں ہے، ایسے فرمایا
پھر فرمایا کہ گھوڑا ہے، عورت ہے اور گھر ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہے تو نہیں لیکن اگر ہو بالفرض اور تقدیر ہو تو ان تین چیزوں میں ہوگی۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھوڑے میں نحوست ہے، باب ما جاء فی الشوم میں، یہ ترمذی شریف میں غالباً یہ حدیث پاک آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ نحوست تو ہے۔ کیسی نحوست ہے؟ فرمایا کہ دیکھو نحوست ہے کس چیز میں ہے، انما الشوم فی ثلاث، فی الفرس والمرأة والدار، کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، گھوڑے میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے۔ لیکن اسی حدیث کو دوسری جگہ ایسے فرمایا گیا ان کانا فی شیئن، اگر کسی چیز میں ہو، اگر کے ساتھ شرط کے ساتھ ذکر کر دیا، یعنی کسی چیز میں بھی یعنی یہ نہیں ہے شوم کیا کہتے ہیں اس کو، نحوست نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ہوگی تو ان تین چیزوں میں ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیز آ گئی تو تعارض پیدا ہو گیا نا، ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحوست نہیں ہے، دوسری طرف فرمائے کہ نحوست ہے، ممکن ہے، شک ہے۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے شک اور شرط کے ساتھ اس کو ذکر فرما دیا، اور جب علم ہو گیا تو خبر اور یقین کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ ایک توجہ یہ ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ شرط کو خبر پر محمول کریں گے، یعنی ان تین چیزوں میں سے جب کوئی چیز ایسی ہو کہ موافقت نہ کرے تو اس کو بدل دو۔ کیا مطلب؟ یعنی چونکہ ان تین چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، گھر کا استعمال زیادہ ہے، ہمیشہ ہے، عورت کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہے، کبھی کبھی تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کا ہے، اور اسی طرح تیسری کون سی چیز تھی؟ جو گھوڑا ہے اس کا استعمال بھی، جیسے آج کل گاڑیاں عام ہیں اس طرح اس وقت گھوڑے عام تھے نا۔ تو فرمایا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہے یا نہیں ہے، یہ مراد ہوئی۔ پھر گھوڑے کی نحوست کیا ہے اور گھوڑے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ گھوڑے میں برکت بھی ہے، اس طرح فرمایا نحوست بھی ہے، فرمایا عورت بابرکت بھی ہے، عورت جو ہے نا منحوس بھی ہے، گھر بابرکت بھی ہے، گھر منحوس بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا گیا ہے وہ تو بابرکت ہے، وہ گھوڑا جو ضرورت کے لیے رکھا گیا وہ بھی بابرکت ہے، لیکن وہ گھوڑا جو فخر و ریا کے لیے رکھا گیا اس وہ نحوست ہے، منحوس ہے، یا ایسا گھوڑا جو تابع نہیں ہے، سرکش ہے، تو وہ منحوس ہے، تو تصدیق ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت جو ہے نا اس میں نحوست ہے یا برکت ہے، تو عورت بابرکت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ عورت فرمایا بابرکت ہے جس کا مہر کم ہو، وہ عورت بابرکت ہے جو خاوند کی تابع دار ہو۔ دو چیزیں ہو گئی، وہ عورت بابرکت ہے جس کی اولاد ہو، یعنی وہ تابع دار بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، اور مہر بھی اس کا کم ہو، اور صاحب اولاد بھی۔ لیکن منحوس کس معنی میں فرما دیا؟ کہ اس کی اولاد نہ ہو، وہ خاوند کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، تو ظاہر فرمائے کہ پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ایذا رسانی کا سبب بن رہی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، یا یہ کہ وہ خاوند کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مال مانگتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا منحوس ہے۔ اسی طرح گھر جو ہے نا کس لحاظ سے منحوس ہو سکتا ہے؟ مثلا پڑوسی اچھے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ گھر اچھا نہیں ہے، محلہ اچھا نہیں ہے، اس معنی میں نحوست۔ اچھا جی مسجد قریب نہیں ہے تو نحوست ہے، بھائی مسجد جا ہی نہیں سکتا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس گھر کا کیا فائدہ ہوا؟ تیسری یہ کہ وہ گھر تنگ ہے بالکل، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نحوست ہے۔ اب اس کی برکت کیا ہے کہ گھر کھلا اور کشادہ ہو، اس کی برکت کیا ہے کہ قریب مسجد بھی ہو، اس کی برکت کیا ہے کہ پڑوسی بھی اچھے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ان میں تطبیق جو ہے انسان جب سیکھ لے گا، جان لے گا، تو پھر اس کے دل میں اوہام و شکوک پیدا نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف فرما دیا کہ ان چیزوں میں نحوست ہے، شوم والی حدیث ہے نا کہ مکان میں نحوست ہے لہذا اس سے بچو، تو ظاہر اس سے بچنا کیا مراد؟ کہ ساتھ ایسے مکان کو چھوڑ دیں، ایسے مکان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، عورت بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو چھوڑنے کا حکم یا چھوڑنے کی اجازت بھی اس کو دی گئی ہے۔ گھوڑا اگر اس قسم کا ہے کہ وہ سرکش ہے، تابعدار نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو بھی بیچنے کا اور بدلنے کا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا اثر جو ہے نا عام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں نا،
ایک وہ ہے کہ جن کا اثر دوسروں تک نہیں پہنچتا، یعنی جو بالکل کسی اثر کا سبب نہیں ہے، نہ حقیقتاً نہ عادتاً، جیسے لا عامہ، ہاں جی وہ دیکھو کاغ اڑ رہے ہو، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ یہ اس کا اثر حقیقی ہے، نہ عادی ہے، وقتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا عامہ، وہ دیکھو یار الو جا رہا ہے ٹپس لاڑ رہا ہے، فرمایا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا الو کو منحوس سمجھنا یہ غلطی ہے۔ دوسری کون سی چیز ہے کہ عادتاً وہ مؤثر ہیں لیکن بہت کم پائی جاتی ہیں، وہاں سے شہر چھوڑنے سے منع کر دیے گئے، جیسے طاعون کا مرض ہے، جیسے وبائی امراض ہے۔ فرمایا چونکہ ان کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، کئی سالوں میں جو ہے ایسی بیماری نکل پڑتی ہے، اور پھر نکلنے میں نقصان کیا ہے کہ معاشی تنگی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، در بدر ہو جائے گا انسان، بیماری الگ، اوپر سے اور جو ہے نا پریشانی لاحق ہو گئی، بچوں کو کہاں لے جائے گا، گھر کہاں پر معلوم کرے گا، پھر اس کے پاس دولت ہے یا نہیں، لیکن گھر سے نکل کے تو ظاہر ہے وہ جو اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جو عزت اس کی تھی یا جو اطمینان اس کو حاصل تھا، وہ تو غیر جگہ پر اور اجنبی جگہ پر ہو نہیں سکتی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ بعض چیزیں عادتاً مؤثر تو ہیں لیکن بہت کم پائی جاتی ہیں، تو ان سے منع کر دیا گیا کہ نہیں، ایسی جگہوں کو مت چھوڑو جہاں پر امراض ہو۔ تیسری وہ چیز ہے کہ جن کی تاثیر عادتاً ہے اور ان کا وقوع بہت زیادہ ہے، وہ کون سی چیزیں؟ جیسے گھوڑا ہو گیا، اس کے ساتھ جو ہے نا انسان کا تعلق بہت زیادہ ہے، عورت کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے، مکان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے، تو ان کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا کہ تم تبدیل کر سکتے ہو، اجازت تمہیں حاصل ہے۔ تو کیا خلاصہ کیا نکلا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے، یہ اپنے ظاہر پر ہے، اور اگر بالفرض ہو تو ان تین چیزوں میں ہوگی، اور ان تین چیزوں میں کس لحاظ سے ہوگی کہ انسان کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے جان چھڑانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ باقی کسی چیز سے جو ہے نا برا فال لینا، اس کی بھی ممانعات ہے کہ انسان کے برا فال لے، جیسے لوگ لیتے ہیں نا پرندوں سے لیتے ہیں، آنکھ پھڑپھڑائی، بات تو اچھے فال ہوتے ہیں نا کہ شاید جو ہے نا مہمان آ رہے، ہتھیلی میں کھجلی ہو گئی، یار مہمان آ رہا ہے، فلاں کام ہو گیا مہمان، چلو یہ ایسی چیزیں کہ اس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن بعض چیزوں کا تعلق براہ راست گناہ کے ساتھ ہے نا، یعنی وہ گناہ تصور ہوتی ہیں، عقیدت پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ نیک فال تو لے سکتے ہیں، برا فال نہیں لے سکتے۔ جیسے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونے لگے، یعنی اس کے ساتھ مذاکرات تھے، تو کسریٰ کی عادت یہ تھی کہ وہ خود تخت پر ہوتا تھا، لوگ اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے سفیر ہو، چاہے جو بھی ہو۔ تو جب یہ اندر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم کھڑے رہیں گے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کرسیاں بچھاؤ ہم بھی بیٹھ جائیں، اور یا یہ کہ یہ بھی کھڑا ہو جائے، ایسے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگ چونکہ کون سے تھے جی، اس کو کیا کہتے ہیں، سپرسٹیشن، جو یعنی وہمی قسم کے لوگ تھے، توہم پرست تھے، جیسے برازیل وغیرہ والے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو کافی یعنی کچھ سمجھتے ہیں، مؤثر بذات سمجھتے ہیں۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میری توہین کر دی جو ہے نا اس آدمی نے، صحابی نے، وہ تو صحابی نہیں سمجھتا تھا کہ جو ہے نا فقیر آدمی نے جو ہے نا میری توہین کر دی، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، پوری دنیا پر سلطنت، اور مجھے کہہ رہا ہے یہ کھڑا ہو جائے، یہ ہمیں بٹھا دے، توہین ہے، ہر دو صورتوں میں میری توہین ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کر ان کو دے دو، نکالو ان کو ادھر سے، یعنی ان کو رسوا کر کے نکالو، یہ مطلب تھا، ذلیل کرو ان کو، سر پر جو ہے مٹی رکھ دو ٹوکرا اور ان کو نکال دو۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے سر پر جب ٹوکری رکھی گئی تو اس مٹی کی نکلنے لگے، تو فرمایا کس طرح یاد رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ سمجھ رہے تھے کہ یہ توہم پرست ہے، یہ چیز اس کو جو ہے نا پنچ کرے گی، تو اس کے مزاج کے مطابق یہ بات کی دی، اور حقیقت بھی ہے، نیک پھال لیا نا، بعض بات ایک چیز جو ہے نا حقیقت میں بدل جاتی ہے نا، نیک پھال انہوں نے کیا لیا کہ انشاءاللہ اس نے مٹی دے دی، گویا ملک ہمارے حوالے کر دیا، اور اس کے لیے بدفعالی تھی، اس نے کہا غرق ہو گیا، اس نے کہا بھائی اس کے پیچھے آدمی دوڑاؤ تاکہ جو ہے نا مٹی سے واپس لے لو، وہ کب ہاتھ آنے والے تھے وہاں سے چلے گئے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ پر ایران کو فتح کر دیا۔ تو نیک پھال تو انسان لے سکتا ہے، لیکن بدفعلی کسی چیز میں انسان جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا۔ تو بیماریوں کے متعلق یعنی کیا بات ہوئی، کوئی آپ سے پوچھے کہ جو ہے نا متعدی بیماریاں ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟
ہم یہ کہیں گے کہ بھائی مؤثر بالذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جس چیز میں چاہے تو اثر کو ڈال دیں، مشیت الہی کے ساتھ یہ چیزیں مربوط ہیں، جب وہ چاہے گا تو اثر اس میں پڑ جائے گا، جب وہ نہیں چاہے گا تو اثر اس میں نہیں پڑے گا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جب ایک خارشتی اونٹ ہو تو اس کو صحیح اونٹوں میں مت چھوڑو، لا یؤردن ممرض علی مسحن، کہ جہاں پر ایسے گھوڑے ہوں کہ جو بیمار ہوں تو ان کو تندرستوں میں مت چھوڑو، یہ بھی فرما دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، ایسے بھاگو مجذوم سے جیسے تم شیر سے بھاگا کرتے ہو۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ثقیف بنو ثقیف کے اس مجذوم آدمی کو کہ بس تمہاری بیعت ہم نے قبول کر دی اور جاؤ واپس جاؤ، فرجع، واپس چلے جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں حدیثوں کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ایک دوسرے کی مؤید ہیں، اس میں احتیاط جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے، احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی تم نے احتیاط کرنی ہے۔ اور جہاں پر یہ فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑا اپنے ساتھ بٹھا دیا، یا یہ فرما دیا کہ نہیں کسی چیز میں جو ہے نا کوئی متعدی مرض نہیں ہے، کسی سے دوسرے کو مرض نہیں لگ سکتا، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمانہ جاہلیت کی نفی کرنا مقصود ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرض کے اندر نحوست ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو کچھ نہ سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے فرمائے کہ نہیں یہ بات تمہاری غلط ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور جہاں یہ فرما دیا کہ خارشتی اونٹ کو تندرستوں میں مت چھوڑو، وہاں پر تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، احتیاط بتلا دی گئی کہ احتیاط بہرحال تم نے کرنی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا جمہور کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ مرض کے طبی اثرات اور اس کو سب کچھ سمجھنا، اس میں عقیدے کی نفی ہے، فرمایا نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ نہیں ان چیزوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، تو اس میں احتیاط بتلا دی گئی، سمجھتی کہ نہ سمجھتی، یہ نہ پھر بعد میں کہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا پڑھا تھا اور کیا کہا تھا۔ حدیثیں آپ کو یاد ہوگی نا، یہ 4 حدیثیں ہوگی۔ پہلی کون سی؟ لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے عقیدے کا طور تھا، ان کا غلط عقیدہ تھا کہ مرض کے اندر نحوست ہے، مرض کے اندر نحوست ہے یعنی مرض دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ فرمایا نہیں تمہاری بات غلط ہے، مشیت الہی کے ساتھ مربوط ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اور جہاں پر یہ فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو، اسی طرح فرمایا مجذوم سے کہ دور سے اسے فرمایا کہ بس تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی، یا یہ کہ خارشتی اونٹوں کو جو ہے تندرستوں میں مت چھوڑو یا تندرستوں کو خارشتی میں مت چھوڑو۔ تو یہاں یہ 4 حدیثیں ہوں گی، 4 ہو گئی یا 5، اور ایک یہ کہ اس کو ہاتھ سے پکڑا اپنے ساتھ بٹھا دیا کہ ہاں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو ان میں تطبیق کیسے کی گئی ہے کہ جہاں پر روکا گیا ہے وہاں پر استحباب اور احتیاط مقصود ہے، کہ روکا گیا کہ قریب مت جاؤ، دور سے بات کرو، بھاگو ان سے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پر احتیاط ہے، احتیاط سکھا دی گئی ہے، تدبیر اسباب کا اختیار کرنا یہ بتلا دیا گیا۔ اور دوسری جگہ جہاں پر ساتھ بٹھایا اس کو جو ہے نا کھانا کھلایا، یہ جواز کے لیے تھا کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ چاہے گا تو مرض لگے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو مرض نہیں لگ سکتا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ پھر ایک اور توجیہ یہ فرمائی گئی ہے، یہ جو فرمائے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم مجذوم آدمی سے ایسے بھاگو جو زامی سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی فرمائی گئی کہ جب وہ تندرست آدمی کو دیکھے گا نا مجذوم آدمی، تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ میں تو اس مصیبت میں مبتلا ہوں، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس کی دلجوئی کے لیے تاکہ اس کا دل مزید نہ ٹوٹے، اس کی دل شکنی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ان کے قریب مت جاؤ، ان کے سامنے مت جاؤ۔ یہ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مرض متعدی ہے یا نہیں۔ ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق احتیاط کے ساتھ ہے اور جواز کے ساتھ ہے۔ عقیدہ تو یہی ہے کہ بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، عقیدہ تو یہی ہے۔ اس کی جو نظیر اور دلیل کیا ہے کہ جیسے اس شخص نے پوچھا تھا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، تو دیکھیں ہم نے خارشتی اونٹوں کو چھوڑ دیا تو ان کو خارش لگ گئی، تو فرمایا تندرستوں کو چھوڑا تو خارش لگ گئی، فرمایا پہلے کو خارش کس سے لگائی تھی؟ اس کا عقیدہ درست کرنا مقصود تھا۔
اور بعد میں جہاں پر مجنون کو ساتھ بٹھایا، اس کے ہاتھ کو پکڑا، تو اس پر جو ہے نا یہ مقصود تھا کہ بھائی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا نظر مسبب الاسباب پر رکھتے ہیں، کوئی جو ہے نا بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، ساتھ بٹھا دیا۔ اور جہاں پر یہ فرمایا کہ اس سے بھاگو یا دور سے بات کرو یا اونٹوں کو دوسرے اونٹوں میں مت چھوڑو، وہاں پر احتیاط مقصود تھی۔ تو 3 یا 4 جواب اس کے دیے ہیں علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں۔ وہ کیا ہے کہ بلحاظ طبیعت و خلقت کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اصل اللہ کے حکم و منشا سے ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس جانے کی ممانعت فرما دی، اور ارشاد فرمائے جسامی سے دور بھاگو، تاکہ اگر بیماری لگ جائے تو یہ خیال نہ ہو کہ یار اس کی وجہ سے لگ گیا، قریب ہوا تو مجھے یہ لگ گئی۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طباع جو اس امر کا اعتقاد رکھتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ امراض ایک دوسرے کو لگتے ہیں یا لازمی طور پر اثر انداز ہو جائیں گے، تو وہ باخبر ہو جائیں کہ ان کے وہم و گمان میں جو بات آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ ہر قسم کے امراض یہ مشیت الہی کے تابع ہیں، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جس کام کو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جس کام کو وہ نہیں چاہتا تو وہ ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ پہلے ان کو بیماری کس نے لگائی۔ تیسری توجیہ کیا فرمائی کہ جزامی یا بیمار کے پاس جانے کی ممانعت کیوں فرمائی؟ بطور شفقت کے بھی فرمائی کہ اگر یہ بیمار ہو جائے یا اونٹوں میں بیماری پھیل جائے تو لوگ یہ اعتقاد نہ کر بیٹھیں کہ یار واقعی چھوٹ کی بیماری لگتی ہے، واقعی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اور جہاں پر اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے یا اس کا ہاتھ پکڑ دیا تو وہاں پر اللہ پر اعتماد کر کے بھروسہ دکھائے کہ دیکھو ہم جو ہے نا اسباب پر اتنے بھی جو ہے نا لٹو نہیں ہوتے، ہم اسباب کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اصل مسبب الاسباب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ تو یہ ہو گئی، کتنی باتیں ہو گئی تھی؟ 3 یا 4 باتیں ہو گئی۔ بات تو موت کی شروع ہو گئی تھی، لیکن بیچ میں مکالمہ جو ہے نا کوئی اور شروع ہو گیا تھا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تدبیر کیسے کی ہے لا عدو ولا طیرہ میں کہ زمانے جاہلیت کے عقیدے کی نفی کرنا مقصود ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرض کے اندر نحوست ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے لا یردن الممرض علی المصح، اس میں کیا ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و قدرت سے نقصان پہنچنے والا ہے اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اسباب بھی پیدا کیے لہذا تم نے اسباب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اسباب کو بھی تم نے اختیار کرنا ہے، یہ مقصود ہوگی۔ اور باقی یہ حدیث جو ابھی میں نے ذکر کی تھی کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، تو اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے، یعنی یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ان کا مقصود بھی یہ ہے کہ بذات بالاستقلال ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال سے یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو تعلق میں فرق آتا ہے، بے اتفاقی وغیرہ پڑ جاتی ہے یا ان میں جو تابعداری نہیں ہے تو اس کو نحوست کے ساتھ یعنی گردانا ہے، اس کو نحوست میں شمار کر لیا ہے۔ سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ یہ نہ پھر بعد میں کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بیان ہوا اور کیا بیان نہیں ہوا۔ بس بات کافی ہو گیا؟ کیا کافی ہو گیا؟ یعنی موت تو ہر وقت جو ہے نا انسان کے تعاقب کر رہی ہے، موت آئے گی، انسان اس سے جو ہے نا وہ بھاگ نہیں سکتا، لیکن اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ انسان صحیح رکھے گا۔ موت سے کیسے بھاگے گا؟ اور کیا چیز اس کو بچا سکے گی؟ دیکھیں امام علی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے پہلے ان کی لاوبالی زندگی تھی، تاجر سے یہ بہت بڑے تجارت کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ دوست نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، فلاں جگہ جانا ہے، کوئی یعنی وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں برسی ہے، کوئی پروگرام ہے، وہاں پر جاتے ہیں۔ تو امام علی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے، لیکن ایک خیمہ اس نے دیکھا، امام صاحب نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی خلقت موجود ہے، بادشاہ وقت بھی موجود ہے، وزراء بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، مال و زر بھی موجود ہے، لاؤ لشکر بھی موجود ہے، یعنی جو لشکر ہوتا ہے فوج جس کو کہتے ہیں، اسلحہ وغیرہ یہ بھی موجود ہیں، دنیا کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں وہ سارے موجود ہیں، اطباء موجود ہیں، فلاسفر موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، انجینئر موجود ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ یہ سارے موجود ہیں۔
امام علی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران ہوئے کہ یہ لوگ یہاں پر جمع کیوں ہیں، کیا پروگرام ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ جو لشکر والے تھے، اسلحے والے لوگ تھے، فوجی جو تھے، وہ اس خیمے کے گرد ایسے انہوں نے چکر لگایا، گویا طواف انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے طواف کیا، چکر لگایا تو جا کر بیٹھ گیا ادھر۔ اس کے بعد پھر عورتیں اٹھی، انہوں نے ایسے چکر لگایا، خوبصورت زر برق لباس تھا، ہاتھوں میں تش پکڑے ہوئے تھے، اس میں مال، زر، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں تھیں، ایسے انہوں نے پورے اس خیمے کا چکر لگایا، بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو اطباء تھے، طبیب تھے، حکماء تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس پورے خیمے کا ایسے چکر لگایا، گھومے اور پھر جو نا بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اور جو تھے فلاسفر تھے، جو بڑے طبقے والے بڑے لوگ تھے، سب نے ایسے چکر لگایا، بیٹھ کے میں حیران تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا طواف کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہ وقت کو میں نے دیکھا کہ اس خیمے کے اندر داخل ہو گیا، وہ ذرا وغیرہ کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اپنے اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، اندر پتہ نہیں کیا کرتا رہا، اندر تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکل گیا۔ جب وہ باہر نکل گیا تو میرے دوست نے کہا آؤ پروگرام ختم ہو گیا۔ میں نے کہا پروگرام تو ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے کیا ماجرا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا بادشاہ وقت کے بیٹے کی قبر ہے یہاں پر، اور خیمہ اس لیے لگایا تاکہ اوروں سے یہ ممتاز ہو، پتہ لگے کہ یہ بادشاہ وقت کے بیٹے کی قبر ہے، شہزادے کی قبر ہے، اس وجہ سے اس پر یہ خیمہ لگایا گیا ہے۔ اور یہ سال بسال ہمارا یہ طریقہ ہم ادھر آتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ لوگ عام طور پر قبروں پر جاتے ہیں تو اپنے اقارب رشتہ دار جاتے ہیں، دعا کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہاں دعا وغیرہ تو تھی نہیں، اور جو ہے نا لشکر بھی یہاں پر موجود تھا، فوج بھی موجود ہے، یعنی جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں سارے موجود تھے، ان کی موجودگی کا کیا مطلب؟ اور یہ جو پھر رہے تھے ایسے چکر لگا رہے تھے طواف کی صورت میں، اس کا کیا مقصد تھا؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، یہ مر چکا ہے، اور لشکر والے جو ہے نا اس کے قبر کے گرد گھوم کر اس سے یہ بزبان حال جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر موت سے بچانا ہوتا تو ہم قوت اور طاقت والے بھی ہیں، اسلحے والے بھی ہیں، افرادی قوت بھی بہت زیادہ، ہم تمہیں بچا لیتے، لیکن موت کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہے، موت کا مقابلہ ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد عورتیں اٹھتی ہیں، یہ جو چکر لگایا، تو یہ باور کروانا تھا، مقصود تھا کہ اگر عورتوں کے ذریعے تمہیں بچانا مقصود ہوتا تو ہم جو ہے نا سفارش کے طور پر عورتوں کو پیش کر دیتے، تم بچ جاتے موت سے، لیکن ممکن نہیں۔ مال و دولت کو اگر اس کے ذریعے سے تمہاری موت روکنی جو ہے نا ممکن ہوتی تو ہمارے پاس مال کتنا ہے، یہ مال ہم پیش کر دیتے۔ اطباء اٹھ کر جو ہے نا یہ کہتے ہیں چکر لگاتے ہوئے کہ دیکھو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت دی ہے، جس کو چاہیں جس مرض کا علاج ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا موت کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، ہم جو ہے نا تمہارا علاج نہیں کر سکے، تمہیں موت سے نہیں بچا سکے، اگرچہ ہم جو ہے نا اپنے فن کے ماہر ہیں۔ اسی طرح فلاسفر ہو گئے، اسی طرح سارے، اور پھر آخر میں بادشاہ بھی اندر گھس گیا کہ بیٹا جو ہے نا میرا اور تیرا کتنا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے والدین اور اولاد کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لا و لشکر بھی موجود ہے، قوت اور طاقت بھی ہے، مال و زر بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن موت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی جو ہے نا قبول نہیں ہوتی، لہٰذا ہم تم سے معذرت کرتے ہیں کہ تم جو ہے نا دنیا سے چلے گئے ہو، لیکن ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد امام علی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی دکان کو تالا لگا دیا اور جو ہے نا چلے گئے، نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ تو مقصود کیا ہے کہ موت جو ہے نا ہر جگہ پر آئے گی، جہاں بھی انسان جائے گا، جیسے بھی وہ جس حال میں بھی اس کی موت اللہ نے لکھی ہے، اس حال میں اس کو موت ضرور جو ہے نا پہنچی رہے گی۔ اور اس مقام فنا کی طرف تو ہر ایک نے جانا ہے نا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوئے فنا۔ اچانک جو ہے نا موت آ گئی، بس اچانک دیکھیں نا ایک دم امراض جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اچانک جو ہے نا موت آئی، اچانک بیماری نکل گئی اور فوراً جو ہے نا اس نے دبوچ لیا۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت بھی ہے۔ تو خلاصہ ہمارا کیا ہوا کہ نہ ہم نے موت کو جو ہے نا صحیح طور پر بیان کیا اور نہ جو ہے نا امراض کو۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ موت جو ہے نا اس کا سبب عام طور پر امراض ہوتے ہیں اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو امراض میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی، بری ہی لگتی ہے، تو لامحالہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اس کا رخ پھر جاتا ہے کہ بھائی یہ بیماری ہے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، چلو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لوں۔ تو اس لحاظ سے بیماری رحمت بھی ہو گئی، پھر انسان کے گناہ اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر انسان کے دل میں جو خوف پیدا ہو جاتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو جو ہے نا ختم کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح بڑھاپا جو ہے یہ بھی جو ہے نا موت کا ایک پیغام ہے
کہ بڑھاپے میں سب کو پتہ ہے وہی کہ بڑھاپے کے بعد اور زندگی نہیں ہے، پھر موت ہی ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے زندگی تو مانگے، لیکن ایسی زندگی اور ایسا بڑھاپا کہ بالکل انسان کو مفلوج کر کے رکھ دے کہ وہ نہ دنیا کا ہو نہ کسی اور کام کا ہو، تو ایسی چیز، ایسے بڑھاپے سے اور ایسی عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ اور اسی وجہ سے بوڑھے زناکار کو سخت جو ہے نا سزا بھی ملے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے مبغوض ہیں، ناپسند ہیں۔ ایک ملک جھوٹا، بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی تم بادشاہ ہو، تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، قوت اور طاقت ہے، تم تو جو ہے نا بہادرانہ بات کرو، سچی بات کرو۔ جھوٹ وہ شخص بولتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، جو دوسروں سے کوئی چیز جو ہے نا لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے سے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تم تو بادشاہ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسرا عائل متکبر، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن تکبر اس کا آسمان پر پہنچے ہوئے، بے سر و پا فرعون جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا بوڑھا زناکار، زنا تو ویسے بھی حرام ہے لیکن بڑھاپے تک پہنچ گئے، کچھ کر نہیں سکتا۔ حکیم علوم فرماتے ہیں پاک محبت ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، بس ویسے ہی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ کسی بیماری کو انسان جو ہے نا وہ برا نہ سمجھے، اس لحاظ سے تو برا سمجھے کہ بیماری ہے، مصیبت ہے، انسان عمل سے نکل جاتا ہے، انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی صحت جو ہے نا اس سے ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اعمال میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تو دعا کرے یا اللہ مصیبت سے بچا، بیماریوں سے بچا۔ لیکن ایک لحاظ سے اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، موت کی یاد اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کتنی شفیق ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ ایک طرف تو فرما دیا کہ جی موت تم پر آئے گی، ڈرا بھی دیا، پتہ بھی ہے کہ موت آئے گی، دوسری طرف فرمائے کہ موت کو تم یاد کرو، اس پر تمہارا فائدہ ہے، اور اس موت کی یاد کرنے میں نہ صرف تمہارا فائدہ بلکہ اس پر انعام اور اجر بھی دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک چیز ہے وہ کسی کے فائدے کی ہے تو ظاہر ہے وہ اس چیز کو لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، جیسے تیسے بھی ہو کہ وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، کیوں؟ اس کے نفع کی چیز ہے نا۔ مثلا دوائی ہے، ڈاکٹر نے دے دی تو اگلا جو ہے نا وہ دوائی لے کر کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ بھائی مجھے صحت مل جائے۔ لیکن جو دینے والا ہے اس کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، وہ اگر پیسوں کی طلب کرتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے پیسے بھی تم نے دینے تو ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، تم نے مجھے جائیداد دینی ہے تبھی میں دوائی دوں گا یا یہ چیز دوں گا، تمہارے نفع کی چیز ہے، تو انسان کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، مجھے میرا نفع مل رہا ہے، میں اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ اگر وہ مانگ لے تو ہم نہ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے کہ نہ جی، ہم کہتے ہیں بالکل ڈاکٹر صاحب 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 لے لیں لیکن مجھے صحت مل جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کی چیز بھی بیان کر دی، اور پھر فرمایا کہ اس پر تمہیں اجر اور ثواب بھی دوں گا۔ اجر اور ثواب کیا ہے؟ کہ حادم اللذات کو تم یاد کرو، ایک تو لذتیں غلط ختم ہوں گی، گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن ظاہر موت تو ہے خطرناک ہے، بیماری تو خطرناک ہے۔ فرمایا نہیں، اس بیماری پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ فرمایا جو دن میں 25 مرتبہ یا 40 مرتبہ موت کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو اب انسان کے فائدے کی چیز ہے، اللہ فرماتے کہ نافرمانی مت کرو جنت میں جاؤ، یہ کافی تھا۔ فرمایا نہیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، موت کو یاد کرو، اس موت کے یاد کرنے پر تمہارا درجہ بھی بہت بلند ہوگا۔ مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونچا درجہ بھی ملے گا۔ اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے، اور حکیم علومت نے یہ بیان فرمائی اپنی مثال کہ چھوٹی عمر میں مجھے والد صاحب نے مشغل دیا۔ پرانے زمانے میں بچوں کو ایسی دوائی سال میں 1 مرتبہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان کا پیٹ جو ہے نا وہ صاف ہو جائے، اس سے اخراج ہو جائے، صاف ہو جائے، پیچس وغیرہ لگ جاتے تھے، پیٹ صاف ہو جاتا تھا، بیماری وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عام طور اب بھی اطباء کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اتنی برداشت ہم میں نہیں ہے کہ بھائی کون جو ہے نا پھر سارا دن بھاگتا رہے اور پیٹتا رہے۔ تو فرمایا کہ مجھے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ مسل لے لو۔ میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، یہ لے لو، تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ جب میں نہیں مان رہا تھا انہوں نے کہا نہ 1 روپیہ بھی دیتا، 1 روپیہ بھی تمہیں دیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت تو تمہیں آئے گی، موت بھی تمہیں آئے گی، اس موت کو یاد کرنا تمہارا فرض بنتا ہے، تم نے ضرور میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، لیکن جب اس موت کو تم صحیح طریقے کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق یاد بھی کرو گے تو اس پر تمہیں اجر کیا ملے گا؟ شہداء کا مرتبہ تمہیں مل جائے گا، 25 مرتبہ یا 40 مرتبہ۔ ایک حدیث میں 25 ہے اور حکیم علومت نے 40 کا ذکر فرمایا ہے کہ 40 دفعہ موت کو یاد کرو۔ کیسے ہے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، تو تمہیں اجر اور ثواب بھی ملے گا، شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ شہید جو ہے نا اپنا جسم اڑا دیتا ہے،
اس نے صرف 40 مرتبہ موت کو یاد کر دیا تو شہادت کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ دوسری بات یہ کہ شہید تو ایک ہی دفعہ مر گیا نا، بس تلوار لگ گئی، ٹینک سے اوڑا، گولی سے اوڑا، بس ختم۔ اور یہ بار بار اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے نا یہ قتل کر رہا ہے، بار بار موت کو یاد کر رہا ہے، تو شہادت کا جو ہے نا اعلیٰ مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہی ہوا کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت کی تیاری ضرور کرے۔ اور اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یا موت کے اسباب کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں، مختلف بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ جو انسان کے موت کے اسباب میں سے قوی اسباب ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو اچانک بھی جو ہے نا موت کو نازل فرما دے، کسی کی جو ہے نا روح قبض کر لے، لیکن عام طور پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے واسطوں کو رکھ دیا ہے، بیماریوں کو رکھ دیا ہے۔ تو بیماریوں کے متعلق فرمایا کہ بیماری کو مؤثر بذات مت سمجھو، مؤثر بذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جی فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اس میں احتیاط ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن تم اتنے درجے کے آدمی بھی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے، تو تم نے اس بیماری میں احتیاط بھی کرنی ہے، اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی مجذوم ہے اس سے نفرت تو نہیں کرنی، لیکن احتیاط کے طور پر دور سے اس کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، دور جو ہے نا اس سے باتیں وغیرہ کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جہاں پر بیماری موجود ہے وہاں پر جاؤ مت، اور جو بیمار وہاں پر موجود ہیں ان کو باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، تاکہ اگر ایک دوسرے کو بیماری لگ گئی تو ان کے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو۔ ایک کہ یار یہ باہر نکلا تھا ہمیں لگ گئی، یار یہ گلگت سے ادھر سے گزرے نا تو ہمیں بھی خراب کر دیا نا، تو یہ گلگت سے نہ آتے تو ہمارا عقیدہ خراب نہ ہوتا، اور ہمیں وہاں جانے سے جو ہے نا منع کر دیا گیا نا کہ بھائی وہاں پر جاؤ نا۔ تو یہ مقصود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ جو فرمایا لا شوما وقد یکون الیمن یعنی فی الفرس والدار والخادم، اس کی بھی توجیہ میں نے کر دی ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری یہ کہ کسی میں نہیں ہے، اگر ہو تو ان تینوں میں ہوگی، اور اس کی توجیہ جو ہے نا وہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس اتنا کافی، اور کوئی بات ذہن میں آ گئی نا پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ کوئی رہ تو نہیں گئی نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ایک حدیث شاید رہ گئی تھی تعاون کے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھائی امراض جہاں بھی ہوں گے اسی کے متعلق ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعاون کی بیماری میں صبر کر لے تو فرمایا اس کو کتنا اونچا مرتبہ ملے گا، شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو تعاون کے زمانے میں صبر سے کام لے، وہاں سے بھاگے نہ، تو فرمایا کہ اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اور فرمایا تعاون میں ایک شخص مبتلا ہے یا اس گاؤں سے وہ بھاگنے والا ہے تو فرمایا یہ ایسا ہے گویا یہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، اور جو میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس کے لیے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو یہ مقصود ہے کہ وہاں سے بھاگے نہ اور وہاں پر داخل بھی نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، تقدیر کا منکر نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تقدیر کے منکر، جو تقدیر کا منکر ہے، فرمایا وہ میری امت کے مجوسی ہیں، یہ کیونکہ مجوسی جو نا وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 6 آدمیوں پر لعنت کی، ایک اس میں وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہو۔ تو ہم تقدیر کے منکر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ساتھ تدبیر کے اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ تو غالب تو تقدیر ہی ہوگی، تدبیر تو پھر فیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ انسان صرف تقدیر پر جو ہے نا وہ اکتفا کر لے، تو ہم کون سی چیز ایسی ہے جس میں ہم نے صرف تقدیر پر جو ہے نا اکتفا کیا؟ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، کھانے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، پینے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، چلنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، بیت الخلاء کے اخراج کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں بس تقدیر بھی لے کے ایسے ہی نکل جائے، ایسے تو نہیں ہے، اسباب اختیار کرے گا نا۔ کھانا ہے پڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بس تقدیر بھی لے کے ہمارے منہ میں پہنچے، کبھی نہیں پہنچے گی۔ اس کے لیے جو ہے نا ہاتھ بڑھائیں گے، نوالا بنائیں گے، منہ تک پہنچائیں گے، منہ کھولیں گے، پھر اس کو ڈالیں گے، پھر جو ہے نا دانتوں کو چبائیں گے، پھر اندر پہنچے گا، یہاں تک جو ہے نا تدبیر ہے، نیچے تقدیر شروع ہو جائے گی۔ کیا یہ کھانا راس آ رہا ہے، نہ موافق ہے، فائدہ دے گا، نقصان دے گا، یہ پھر جو ہے نا اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا عمل اتباع نصیب فرما، ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، جس کا ثواب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ نوارت کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ یہ بھی پریشانی ہے، بے اطمینانی ہے، یا اللہ
اس یا اللہ پریشانی کو بے اطمینانی بے سکون کے اللہ اطمینان میں اللہ بدل دے اللہ، سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے، ہر قسم کی وبائی امراض سے اللہ محفوظ فرما دے اللہ، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے اللہ، اپنی محبت نصیب فرمائے اللہ، اپنی رضا والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ، کامل اطمینان قلب و سکون اللہ سب کو نصیب فرما دے اللہ، اس بیماری کی رحمت کے اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد اللہ سب کو کامل اطمینان قلب و سکون نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اذان تنگ ہوئے گا کیا ٹھیک خیریت